تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو ان کی قوم کہنے لگی، ان کے سردار کہنے لگے کیا ہم تم پر ٹرسٹ کریں، تم پر ایمان لائیں، جبکہ تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے لوگ جو ہیں وہ ارذلون ہیں، یعنی ہمارے کمی کاری۔ اچھا، یہ بھی شہری زندگی میں سمجھ نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ آپ دیہاتی زندگی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چودھری اور کمی میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ہمارے کمی کاری، اور اس دیہاتی زندگی میں یعنی چودھری کے سامنے چارپائی پر کمی نہیں بیٹھ سکتا، زمین پہ بیٹھے گا۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے کمی کاری تمہارے پاس عزت کے ساتھ اگلی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہاں وہ اگلی سیٹیں میں بیٹھے ہوں تو ہم پیچھے جا کے بیٹھیں گے ان کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انؤمن لک واتبعک الارذلون، قال، حضرت نوح نے فرمایا، وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے نہیں پتا کہ ان کا پروفیشن کیا ہے، ان کی معاشی حیثیت کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں۔ ان حسابہم الا علی ربی، رہا ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تمہیں اس بات کا شعور ہو جائے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور تمہارے کہنے میں آ کر میں مومنوں کو پرے ہٹانے والا نہیں ہوں، تم نے آنا ہے آؤ ورنہ دفع ہو جاؤ۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، تو کہنے لگے سردار کہ اگر تو باز نہ آیا نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھر تم لازماً سنسار کیے جائیں لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال ربی ان قومی کذبون، حضرت نوح نے عرض کی، ربا میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، فافتح بینی و بینہم، تو میرے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، فتحن دو ٹوک فیصلہ، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ مومنوں کو نجات دے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، سو بچا لیا ہم نے اسے اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے ایک لدی ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر غرق کر دیا ہم نے باقی سب لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھیے تقریباً وہی الفاظ، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا بناتے ہو تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بلا وجہ، بے فائدہ۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تعمیر کرتے ہو بڑی بڑی عمارتیں یہ سمجھتے ہوئے کہ تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑا جابرانہ ہاتھ ڈالتے ہو، یعنی یہ بڑے بڑے سردار جو ہوتے ہیں ظالم جابر، کسی کی جان لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی ان کا ملازم ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر دے تو کچھ بعید نہیں کہ یہ اسے مروا دیں، ایسے طریقے سے جو وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ ہمارے جو انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی جھنگ ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں، جیسے میں یہاں ذمہ دار ہوں، مختار عثمان فاروقی صاحب، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک کوئی کمی جو تھا، ہاری جو تھا، وہ اپنے چودھری کے سامنے بول پڑا، اختلاف کیا، یا تو اس نے اس کا جو گھر تھا، اس کو ایک گھر بھی دیا ہوا تھا کھیتوں کے اندر ہی،
اس کا کنڈا باہر سے لگا کے اس کو اس کی فیملی کے سمیت جلا دیا، اور پھر بلڈوزر چلا کر اس کی جگہ بالکل صاف کر کے وہاں سڑک بنا دی، تاکہ کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رکھے اور کوئی مدعا بھی نہ ملے کہ کوئی کہاں گیا، کوئی ثبوت نہ ملے۔ باقی ان کے سارے اپنے ہاری ہیں، باقی سب کو عبرت ہو جائے گی کہ جو حال اس نے اس کا کیا ہے ہمارا بھی وہی حال ہے، تو کون بیان دے گا اور کون اس کے خلاف بولے گا۔ لیکن بہرحال عام طور پر تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ اپنے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ کئی سال کے بعد وہ جو زمیندار تھا وہ معذور ہو گیا چلنے پھرنے سے، تو وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی مرسیڈیز گاڑی میں کسی کام سے گیا کھیتوں میں، اور وہی جہاں پر وہ کٹیا اس کی جلائی تھی اس کسان کی اور اس ہاری کی، وہیں پر گاڑی کھڑی کر دی، اس لیے کہ سڑک بن گئی تھی اس پر، اور ڈرائیور کو بھیجا کسی کام کے یہ کام کر کے آئے۔ تو نارملی مرسیڈیز گاڑی جو ہے اس کے سرکٹ خراب نہیں ہوا کرتے، جرمن ٹیکنالوجی جو ہے اس میں بڑی ایکوریسی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا، اے سی چل رہا تھا گاڑی کا اور کوئی سرکٹ شارٹ ہوا اور وہیں پر اس گاڑی کو آگ لگی، اور اس گاڑی کے اندر ہی وہ ذمہ دار جو تھا وہ جل کر راکھ ہوا۔ تو یہ جو فرق ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر تو بڑے جبار اور ظالم بن کر ہاتھ ڈالتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ڈرو اس نے جس نے تمہیں کچھ دیا ہے، تم جانتے ہو اسی نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، تمہاری مدد کی ہے۔ أَمَدَّكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد فرمائی ہے جانوروں اور بیٹوں سے۔ اب یہ جانور اور بیٹے یہ بھی شہری نہیں سمجھ سکتا، یعنی دیہات میں جو سٹرونگ آدمی کون ہے، جس کے بیٹے زیادہ ہوں اور جس کے ڈنگر زیادہ ہوں۔ یعنی شہر میں سرمایہ داری کا جو کسی کا فائنینشیل سٹیٹس ناپا جاتا ہے کیسے کہ یہ کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے، پیسوں سے۔ دیہات میں سٹیٹس کیسے ناپا جاتا ہے؟ ادھر پیلیاں کنی ہیں اور ادھر ڈنگر کنی ہیں، اور انہیں شادیاں کنیاں کیتی ہیں، ادھر بچے کنے۔ تو وہ اللہ کے جس نے تمہیں چوپایوں سے، انعام چوپائے اور بنین بیٹوں سے تمہاری مدد کی ہے۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات اور چشمے۔ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یقیناً میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ، تو وہ کہنے لگے تم ہمیں نصیحت کرو، واعظ کہو یا نہ کہو، برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر عادت پہلے لوگوں کی، یعنی ہمیشہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے رہے، تو کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہو۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے۔ فکذبوہ، فائنلی انہوں نے جھٹلا دیا ہود کو۔ فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذب ثمود المرسلین، اور قوم ثمود نے بھی جھٹلایا پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو تم؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا رہنے دیا جائے گا تمہیں ان سب نعمتوں میں جو یہاں ہیں بے خوف و خطر، بنچنت فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع و نخل طلعها حدیم، اور کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا، اور تم پہاڑوں کو کاٹتے ہو، ان میں گھر بناتے ہو کارو کر کے۔ تصویر اگر آپ کو دیکھنے کو ملے قوم سمود کے گھروں کی، اس وقت ظاہر ہے کہ گرائنڈر نہیں تھے، سارا کام کیا ہوگا ہتھوڑی اور چھینی کے ساتھ کیا ہوگا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اندر گھر بنائے ہوئے تھے۔ اب وہ گھر کیا ہے آج کی زبان میں بم پروف گھر، پہاڑ کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ہر جگہ آ سکتا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یعنی تم گھر بناتے ہو تراش کر اور فخر کے لیے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، پس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ،
اور حد سے بڑھنے والے سرداروں کا کہنا نہ مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، تو کہنے لگے قوم سعود کے سردار تم تو جادو زدہ شخص ہو. وما انت الا بشر مثلنا، اور تمہاری اور کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے مقابلے میں سوائے اس کے کہ ہمارے جیسا انسان ہو، کوئی ایج نہیں ہے تمہیں. فأت بآیۃ ان کنتم من الصادقین، تو پھر لے آ نشانی اگر واقعی سچا ہے. قال ھذہ ناقۃ اللہ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور بالکل ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اونٹنی برآمد ہو گئی ایک چٹان پتھر میں سے، اور ایک بچے کو جنم دے دیا. آگئی نشانی. قال ھذہ ناقۃ اللہ، ناقۃ یہ ہے ایک اونٹنی، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو تمہارے لیے اس کے لیے بھی ایک پانی ہے، پانی کی باری ہے، اور تمہارے لیے بھی پانی کی باری ہے ایک دن جو معلوم ہوگا اس کی، یعنی باری باری پیئیں گے پانی. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو برے ارادے سے نہ چھونا. فیاخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آن لے گا. فعقروها، لیکن انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فاصبحوا نادمین، اور پھر نادم ہو گئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. فاخذهم العذاب، تو پکڑا ان کو اللہ کے عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت قوم لوط للمرسلین. اب دیکھیے ان تینوں پیغمبروں کی دعوت جو ہے ڈٹو کاپی ایک دوسرے کی. اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے. اب حضرت لوط علیہ السلام کی بھی دعوت کا پہلا حصہ یہی ہوگا، لیکن اب حضرت لوط علیہ السلام سے ایڈیشن شروع ہوگا. یعنی ایک ہے شرک کا نہیں کہ شرک نہ کرو، وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کے کا گناہ ہے نا، عقیدے کا جرم ہے، اس سے تو سب پیغمبروں نے روکا. لیکن اب حضرت لوط علیہ السلام سے جو معاشرتی برائیاں ہیں ان سے منکر نہیں شروع ہو گیا. نہی عن المنکر، یعنی جو عام اصطلاح ہے نہی عن المنکر، وہ ہے ہی معاشرتی برائیوں کو سے روکنے کے لیے. تو دیکھیے گا کہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے انبیاء کرام کے اندر بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو 3 پیغمبر ہیں وہ صرف عقیدے کا پیغام لے کے آئے ہیں، عقیدہ کی دعوت لے کے آئے ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. اب یہاں کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام سے اب ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ان میں جو لائن کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح یہ پری ابراہمک ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے ہیں. اور حضرت لوط بھتیجے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر میں چھوٹے ہیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کنٹمپریری ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بعد کے ہیں، پیدائش تو ان کی ان کے بعد ہے. تو فرمایا کذبت قوم لوط للمرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمے ہے. اب آیا وہ اگلا، یہاں تک تو بالکل سیم دعوت تھی، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح والی. اب ایڈیشن شروع ہوا. اتاتون الذکران من العالمین، کیا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے تم مردوں کی طرف جاتے ہو تمام جہانوں میں سے، اور تمہیں کوئی نہیں ملا اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ، اور نظر انداز کر دیتے ہو جو ان کو، یعنی عورتوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جن کو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے. بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو تم نکال دیے جاؤ گے اس بستی سے، یعنی نکالے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط نے فرمایا بے شک تمہارے اس عمل سے میں سخت متنفر ہوں. رب نجنی و اہلی مما یعملون، ربا مجھے اور میرے گھر والوں کو اس بستی سے نکال دے، ان کی کرتوتوں سے نکال دے، نجات دے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے لوط اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے
جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی۔ اچھا اس میں نوٹ کیجئے گا، اب لوط کے گھر والوں میں ان کی بیوی شامل ہے، تبھی تو کہا نا کہ باقی سارے گھر والے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت کوئی ایک بیوی کا تصور نہیں تھا، یعنی بیویوں میں سے ایک بیوی یقیناً ہوگی نا کہ جو کافرہ تھی، اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی، اور باقی جو ان کے بچے، ان کے جو عزیز و اقارب ہو میں، ان میں شامل کیا ہے اس سارے آل لوط میں ان کی اس بیوی کو بھی، اور پھر اس میں سے ایکسیپشن نکالی ہے کہ یہ آپ کے اہل میں ہونے کے باوجود یہ پیچھے رہ جائے گی۔ اگر وہ ان کے اہل میں شامل ہی نہیں تھی تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی آل لوط الا عجوزا فی الغابرین، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہلاک کر دیا ہم نے باقی لوگوں کو، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر مینہ برسایا، فساء مطر المنذرین، اور خبردار کیے لوگوں پر برسنے والا مینہ بہت ہی ہاربل تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، اور اصحاب ایکہ نے بھی، یہ قوم شعیب ہے مدین والے، پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے بھی شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، یقیناً میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اچھا مدین کہاں واقع تھا جہاں پہ شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے؟ یہ اس وقت کی دو بڑی تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا، شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، تمام راستے وہاں ملتے تھے جا کر، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے اپنی منڈیاں بنا لی تھیں کہ وہ منڈیاں بنا کر وہاں مال رکھ کر، اور وہاں سے پھر باقی تینوں طرف جو ہے وہ بکتا تھا مال اور لوگ لے کے جاتے تھے۔ اب چونکہ مونوپلائز کر لیا تھا انہوں نے اس منڈی کو، جہاں ہر مال جو ہے وہ مل رہا ہے، تو کوئی تاجر جو ہے اپنی آسانی کے لیے کیا کرے گا، بجائے اس کے کو ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے، یہاں سب کچھ مل رہا ہے تو انہی سے لے لو، اور یہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے اپنی مونوپلی کا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ اس قوم کی طرف بھیجے گئے، لہٰذا انہوں نے نہیں کیا، اپنی قوم کو روکا اس حرکت سے۔ بنیادی پیغام وہی ہے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح والا، لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا ناپو اور کمی کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءکم، اور لوگوں کے مال میں کمی نہ کرو، یعنی لوگوں کو ان کے مال سے ڈپرائیو نہ کرو۔ جب آپ نے قیمت وصول کر لی 1 کلو کی، تو اب وہ 1 کلو جو ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ خریدار کا ہے، اور اگر اس میں سے تم 50 گرام جو ہے وہ کم کرو گے تو یہ کیا ہے؟ تم ان کو ان کے مال سے محروم کر رہے ہو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اب یہ کیا معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تمہیں اور تمہاری پہلی مخلوق کو۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے بھی وہی کہا کہ شعیب معلوم ہوتا تم پر جادو ہو گیا۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تمہیں ہم پر کوئی عجز حاصل نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان ہو۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، یعنی کسی کی نفی اگر اسٹریٹ نفی کر دے گا کوئی کسی شریف آدمی کی جس کا کریکٹر پوری قوم کے سامنے ہو، تو لوگ کہیں گے تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے تم پر جادو ہو گیا، تمہاری مت ماری گئی ہے، اور پھر آہستہ سے کہہ دیا بلکہ تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، پس لا گراؤ تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، تو حضرت شعیب نے فرمایا میرے رب کو خوب معلوم ہے تم کیا حرکتیں کرتے ہو۔ فکذبوہ، لیکن انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، لہذا ان کو آن پکڑا سائبان والے عذاب نے۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً یہ ایک بہت ہی ہولناک دن کا عذاب تھا۔
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم وانہ لتنزیل رب العالمین. اب پیغمبروں کے یہ انبیاء و رسول ختم ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہے؟ اب عام تعلیمات آ رہی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ یہاں پر آیا ہے وہ صرف فرعون کی حد تک آیا ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ ایک سٹیپ اور آگے تھا. وہ سٹیپ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، جبکہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا. ایک بادشاہ ہے جس نے اور اس کے خاندان نے ایک دوسرے قوم کو غلام بنا رکھا ہے. گویا وہ سیاسی جبر کر رہے ہیں، ایک قوم دوسری قوم پر سیاسی جبر کر رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھیے کہ یوں سمجھیے کہ بھیجا گیا اس سیاسی جبر کا خاتمہ کرنے کے لیے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں ہیں. حضرت موسیٰ فرعون کی طرف بھی رسول تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی رسول تھے. جب تک فرعون کی غلامی سے نجات نہیں ملی تھی تو بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت نجات دہندہ کی تھی، مسایہ کی تھی، لیڈر. لیکن جب فرعون غرق ہو گیا، اس کی قوم غرق ہو گئی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. اب جب آزاد ہوئے تب ان پر وہ کہ تورات نازل ہوئی ہے اور انہیں شریعت دی گئی ہے. اس لیے کہ غلام ہوتا ہے، جب تک کوئی غلام ہے تو پھر آزادی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے احکام کیسے؟ وہ تو ہے ہی غلام. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آزادی دلائی، آزادی دلانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو اوپر طلب کیا اور پھر انہیں تورات عطا فرمائی. تو انشاءاللہ آنے والی صورتوں میں اس کا بھی پھر ذکر آئے گا. اچھا، اب جب تورات عطا فرمائی تو تورات کیا تھی؟ وہ ایک پورے احکام کا ایک شریعت تھی احکام کی. اب تقاضا کیا کہ اس کو نافذ کرو. وہ رہ رہے تھے صحرا میں تمدنی زندگی نہیں ہے تو شریعت کا نفاذ کہاں ہونا ہے؟ لہذا حکم دیا کہ اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو. یہ نوٹ کیجئے گا، یعنی وہیں پر اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ اسی صحرا میں نافذ کر دو شریعت کو، نہیں، تقاضا کیا اپنی ہوم لینڈ جو فلسطین تھی بنی اسرائیل کا ہوم لینڈ، اس کو فتح کرو اور فتح کر کے وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرو. اور نوٹ کیجئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اور شریعت عطا فرمائی گئی اور آپ سے بھی تقاضا کیا ہے؟ مدینے میں تو نہیں نافذ کر دیا اس شریعت کو. اقامت دین کب ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت خلافت کب لی؟ فتح مکہ کے بعد. اللہ کا دین غالب ہوا فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت کے ساتھ نافذ فرمایا. مدینہ منورہ پہ کیا تھا؟ جو چاہے مسلمان ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائے اور جو کافر ہے وہ کافر رہے. اور فیصلے کوئی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لے، چاہے تو یہودی کورٹ میں چلا جائے اور چاہے تو ابوبکر کے ساتھ پاس چلا جائے، چاہے تو عمر کے پاس چلا جائے. فیصلہ کروانے کے لیے سب کو آزادی تھی. یعنی باقاعدہ اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی تھی. لیکن جو میں نوٹ کروا رہا ہوں چیز کہ اس ایولیوشنری پروسیس کو سمجھیں کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح وہ صرف عقیدے کی دعوت لے کر آئے اور جو انہوں نے نہیں بھی فرمایا تو صرف عقیدے کے جرم یعنی شرک سے منع فرمایا. لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے اب باقاعدہ نہی عن المنکر کا آغاز ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سیاسی جبر کا خاتمہ کروایا اور دوسرا سٹیپ کیا کرایا؟ اب شریعت دے دی، اب شریعت کا نفاذ کا تقاضا. اب بنی اسرائیل سے مسلسل یہ تقاضا چل رہا ہے، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، یو اسٹینڈ نو ویئر حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہم سورہ شورى میں جا کے پڑھیں گے کہ اقامت دین مکی صورتوں میں سے سورہ شورى میں آیا نا اقامت دین کا لفظ. وہاں کیا فرمایا؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کیا مسلمانوں تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے. کون سا دین؟ وہی دین جو دیا گیا تھا نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو. یہ کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹو کلاز ہے درمیان میں. جو اصل جملہ ہے وہ کیا ہے؟ شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین، تمہارے لیے دین میں سے ایک اور شریعت مقرر کر دی گئی ہے، لہذا بنی اسرائیل کی طرح تم بھی ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله